الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين بحمد اللہ آج تفسیر قرآن کی دوسری مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے۔ پہلی مجلس میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، جس میں سے تفسیر کے متعلق کچھ باتیں تھی کہ تفسیر کا ماخذ کیا ہوگی اور تفسیر کی اہمیت کیا ہے۔ اسی طرح پچھلی مجلس میں وحی کی ضرورت آپ کو بتلائی گئی تھی کہ وحی ضروری کیوں ہے، اور اسی طرح آخر میں وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کس کیفیت کے ساتھ نازل ہوتی تھی۔ ان تمام چیزوں کی جو ہے باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن پر کلام کو ہم جاری رکھیں گے۔ چنانچہ قرآن، یہ لفظ جو قرآن کا ہے وہ اس کا علم ہے، اس کا نام ہے، اور اس کے معنی آتے ہیں قرآن، یعنی ایسی چیز جس کو پڑھا گیا ہو، قرأ یقرأ سے آتا ہے۔ اور قرآن کا مطلب ہوا کہ ایسی کتاب جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ 73 مرتبہ اس نام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں قرآن کو موسوم کیا۔ اس کے علاوہ بھی قرآن کا نام ہے، چنانچہ کتاب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا اور فرقان کہا، اور اسی طرح دیگر ناموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکارا ہے، لیکن جو نام ہے اصل اس کا وہ قرآن ہے۔ قرآن کی اگر کوئی تعریف کرے تو اس اعتبار سے کر سکتا ہے کہ اللہ کا وہ کلام جس کے الفاظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے ہیں، جو تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ ابتدا اس کی سورہ فاتحہ سے ہے، انتہا سورہ ناس پر ہے، کہ اللہ کے الفاظ ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر القاء کیا گیا ہے۔ اس سے حدیث قدسی نکل گئی۔ حدیث قدسی یعنی وہ معنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ اتارتے تھے اور پھر آپ اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے۔ تو کلام اللہ کو یہ شرط ہے کہ اس کے الفاظ بھی اللہ کی طرف سے، تو اللہ کے وہ الفاظ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے گئے جو تواتر کے ساتھ منقول ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اتنی کثرت سے لوگ محفوظ کر کر آگے نقل کر رہے ہیں کہ اتنے سارے لوگوں کا جھوٹ پر متفق ہونا دشوار ہو، محال ہو۔ مثال کے طور پر اگر میں کوئی چیز تنہائی میں کسی شخص سے کہوں اور وہ شخص مجلس میں جا کے کہہ دے کہ دانش جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے، تو ایک آدمی اگر خبر پہنچا رہا ہے تو اس کا جھٹلانا جو ہے ممکن ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی آدمی جھوٹا ہوگا، لیکن وہی بات اگر میں جمعے کی نماز میں کہوں، جمعے کے خطبے میں کہوں، ایسے مجمع میں کہوں جہاں پہ ہزاروں کا مجمع ہو، کئی سو کا مجمع ہو، اور سارے لوگوں نے وہ بات سنی اور سارے لوگ کہہ رہے کہ آپ نے یہ بات کہی تھی، تو اب ان کو جھٹلایا جا سکتا ہے۔ تواتر یہ جو لفظ آتا ہے بار بار قرآن میں، قرآن جو ہے ہم تک جو پہنچا ہے وہ تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ تواتر کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی کثیر تعداد میں صحاباؤں نے اس کو لیا، اور اس کے بعد صحابہ کے شاگرد جو تابعین ہیں، پھر تبع تابعین، اسی طرح امت کا ایک بڑا حصہ تواتر کے ساتھ قرآن کو ہم تک جو ہے نقل کرتے ہوا ہے، اور اتنے سارے لوگوں کا جھوٹ پر اتفاق ہونا کیا ہے؟ محال ہے۔ ایک آیت کو یہ بھی نقل کر رہے ہیں اور پوری جماعت جو ہے آپ سے سننے کا کیا کر رہی ہے؟ وہ جو ہے دعویٰ کر رہی ہے اور جو ہے اس کی وہ کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے، تو اب یہ جو ہے اس کے انکار کی گنجائش نہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو اس پر جو ہے کفر کا جو ہے اندیشہ ہوگا، وہ کافر کہلائے گا۔ تو اس وجہ سے تواتر کے ساتھ قرآن ہم تک آیا۔ اسی طرح قرآن نزول قرآن کے متعلق یہ بات ہے کہ قرآن نازل کیسے ہوا۔ تو اصل جو قرآن ہے وہ قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، جس کو قرآن کی ان آیتوں میں بیان کیا گیا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ باعزت قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ جو اصل قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں۔ اسی طرح سورہ واقعہ کی آیت ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، ایک بڑی کتاب ہے، باعزت کتاب ہے جو ایک محفوظ کتاب میں جو ہے رکھی گئی، اور وہ وہی کتاب ہے لوح محفوظ۔ تو اصل جو قرآن ہے وہ کہاں ہے؟ لوح محفوظ میں ہے، جس کو قرآن میں بیان کیا گیا۔ وہاں سے قرآن کو جو اتارا گیا ہے وہ 2 مرحلوں میں اتارا گیا۔
پہلی مرتبہ جو قرآن نازل ہوا ہے وہ پورا یک بارگی ایک ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی شروع سے لے کے آخر تک کا پورا قرآن ایک ساتھ آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، جس کی طرف آیت مبارکہ اشارہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے، اور یہ جو اتارنا ہوا تھا وہ لیلۃ القدر کی رات کو ہوا۔ اسی طرح سورہ قدر کی جو آیت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ القدر، یہاں پہ جو ذکر ہے وہ اسی نزول کا ہے کہ ایک مرتبہ میں پورا قرآن جو آسمان دنیا میں کیا ہو گیا تھا، نازل ہو گیا۔ اس کے لیے جو صیغہ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے وہ انزلنا کا کیا۔ عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے انزل، ایک لفظ ہوتا ہے نزل۔ انزل کا مطلب ہوتا ہے ایک بار کسی چیز کو ایک ساتھ دینا، اور نزل کا مطلب ہوتا ہے اس کو حصے کر کے دینا، تھوڑا تھوڑا کر کے دینا۔ تو یہاں پہ جو آیت میں اشارہ ہے وہ یک بار کی قرآن کے نازل ہونے کا ہے۔ تو یہ پہلی مرتبہ جو نازل ہوا وہ جو ہے لیلۃ القدر میں ہوا، اور بیت عزت بیت معمور پر ہوا۔ بیت معمور والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور، یہ جو پہلا نزول ہوا وہ بیت المعمور میں ہوا۔ بیت المعمور بیت عزت کہتے ہیں اس کو، یہ کعبہ جو ہے کعبۃ اللہ، اس کے سیدھ میں جو خلا ہے، جو فرشتوں کی عبادت گاہ ہے، وہاں پر فرشتے عبادت کرتے ہیں، اس مقام کو بیت معمور کہتے ہیں۔ تو وہ آسمان دنیا میں سب سے پہلے قرآن نازل ہوا۔ اس کے بعد جو ہے تدریجی طور پر، تدریجی یعنی تھوڑا تھوڑا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور تھوڑا تھوڑا کر ہوا۔ 23 برس میں نازل ہوا۔ آپ کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی اس وقت پہلی آیت نازل ہوئی۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ابتدائی میں روایت ذکر کرتی ہے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کہ جو وحی کی کیفیت تھی آپ پر وہ کس طرح جو ہے آئی، تو فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے پہلے تو جو وحی کی ابتدا ہوئی وہ خوابوں کے ذریعے ہوئی، سچے خواب کے ذریعے، یعنی آپ کو سچے خواب آیا کرتے تھے بہت سارے، اور وہ خواب ایسے ہو جاتے تھے مثل فلق الصبح، کہ جیسے آپ خواب دیکھ لیتے تھے بعینہ وہ چیز واقع ہو جاتی تھی۔ یہ وحی کے مقدمات تھے جو آپ پر نازل کیے جاتے تھے۔ تو آپ سے سمجھتے ہیں الرؤیا الصالحہ، کہ جو الصادقہ، سچے خوابوں کے ذریعے وحی کی ابتدا ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حدیث میں آتا ہے حبب الی الخلوہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند کرنے لگے، اکیلے رہنے کو پسند کرنے لگے۔ وَيَتَحَنَّسُ، یہاں تک کہ غار ہیرا جو پہاڑ تھا وہاں پر آپ تشریف لے جاتے ہیں، اور ذات لیال کئی راتوں وہاں پر جو ہے کئی رات آپ وہاں پر قیام کرتے اور عبادت میں مشغول ہوتے، اور پھر اپنے گھر آتے اور خدیجہ رضی اللہ عنہا سے توشہ لیتے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح خلوت میں رہتے۔ یہ خلوت کا آپ کا مزاج بننے لگا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ غار ہیرا میں آپ تھے، ایک فرشتہ آپ کے سامنے آیا اور قرآن کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کے سامنے نمودار ہوئے اور آپ کو فرمانے لگے اقرا، کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی آپ کا کوئی استاذ نہیں تھا، پورا مکہ اس بات کا شاہد تھا کہ آپ نے کبھی کسی استاذ کے سامنے زانوئے تلمس طے نہیں کیا، دو زانو بیٹھ کے علم حاصل نہیں کیا۔ آپ کو فرمانے لگے جبرائیل اقرا، اے محمد پڑھیے، آپ فرماتے تھے ما انا بقاری، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر فرماتے آپ کہ جبرائیل نے مجھے پکڑ کر زور سے بھینچا، دبایا، اتنا کہ مجھے لگا کہ میری جان جو ہے چلی جائے گی۔ اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرا، کہ پڑھیے۔ پھر آپ نے وہی فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اس کے بعد پھر جبرائیل علیہ السلام نے زور سے بھینچا، آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی۔ تیسری مرتبہ پھر آپ جبرائیل نے کہا کہ اقرا، پڑھیے، اور پھر آپ نے کہا کہ میں نہیں پڑھتا، اور اس زور سے جو ہے آپ کو جو ہے بھینچا ہے، اور اس کے بعد یہ آیت ہے آپ پر نازل ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق، ایک
اور گوشت کے لتڑے سے جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے آپ کا پروردگار بہت زیادہ برگزیدہ ہے۔ تو یہ پہلی آیت آپ پر نازل ہوئی۔ اس کے بعد 3 سال تک جو ہے آیتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن جو ہے نازل نہیں ہوا، اور 3 سال کے بعد پھر آیتیں نازل ہونا شروع ہوئی۔ سورہ مدثر کی جو ہے آیتیں نازل ہوئی۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو وحی نازل ہوئی ہے وہ 21 سال میں ہوئی، 20 سے 21، یہ 3 سال کو مائنس کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح آپ پر تدریجی جو ہے قرآن نازل ہوا۔ تدریجی قرآن آپ پر نازل اس لیے کیا گیا، اس کی چند حکمت ہے۔ یہ سوال خود کفار نے بھی پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، کہ کفار کہنے لگے کہ قرآن آپ پر ایک ساتھ کیوں نازل نہیں ہوا؟ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرما دیا، كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسی طرح نازل کیا تاکہ آپ کے قلب کو تقویت عطا کرے، اور ہم دھیرے دھیرے اسے پڑھتے گئے۔ تو ایک مرتبہ حاصل کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بہت ساری حکمتیں تھی جو فوت ہو جاتی تھی۔ مثلا تمام احکام کی پابندی یک بارگی لازم ہو جاتی امت پر۔ اگر پورا قرآن نازل ہو جاتا تو شراب کی حرمت جو عرب میں عام تھی، اور ربا، اور اسی طرح جتنے قرآن کے احکامات ہیں، سارے احکامات ایک ہی ساتھ انسانیت پر کیا ہو جاتے ہیں؟ فرض ہو جاتے۔ تو یہ آپ کو انسانیت کے نفس کو سمجھنے والی کتاب ہے۔ اللہ حکیم ہے، انسانیت کی نفس کو سمجھتا ہے۔ انسان کوئی روبوٹ نہیں ہے، کوئی چپ ہم تیار کر کے اس کے اندر ایک دم پروگرام کر دے اور وہ ایک دم نیک بن جائے۔ اس کا نفس ہے، دھیرے دھیرے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ تو جو تدریجی طور پر جو قرآن کو نازل کیا گیا، اور شریعت محمدی میں اس کا خیال رکھا گیا ہے، حکم احکام جو نازل ہوئے تدریجی طور پر ہوئے۔ شراب کی پہلے مضرتیں شمار کی گئی کہ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس کا جو نقصانات ہے وہ اس کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز میں اس کو جو ہے منع کیا گیا کہ اگر شراب پی ہوئی ہو تو نماز کے قریب نہ ہو، اور پھر آخر میں جب اس کی قباحت دلوں میں بیٹھ گئی، صحاباؤں نے سمجھ لیا کہ یہ بری چیز ہے، اس کے بعد جو ہے شراب کی حرمت اللہ نے نازل۔ تو یہ مزاج ہے شریعت محمدی کا، اور یہ اس کی خوبصورتی رہی ہے۔ تو اس لیے تدریجی طور پر نازل ہوا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنی قوم سے اذیتیں مل رہی تھی، تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا مکہ والوں سے، تو مکہ والوں سے ایسے ایسے جملے اور ایسی ایسی تکالیف جس کو ہم سیرت میں سنتے ہیں آپ پر بہت بھاری گزرتی تھی۔ ان تکالیف کے بعد جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تسلی ہوتی تھی، اور آپ کا دل مطمئن ہو جاتا تھا کہ میرا رب میرے ساتھ۔ تو یہ جو مقصد ہے وہ ایک بارگی نازل ہونے پر جو حاصل نہیں ہوتا۔ تو آپ پر جو اذیتیں ہوتی اور جبرائیل علیہ السلام آیتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات اور مختلف واقعات کے پیش نظر نازل ہوا۔ اگر ان آیتوں کا نزول اس وقت ایک ساتھ ہو جاتا تو ان سوالات کا جواب ذہن میں اس طرح نہیں بیٹھتا جس طرح سوالات پوچھنے کے بعد آیت نازل ہونے کے بعد بیٹھتا۔ سارے جوابات پہلے ہی دے دو اور پھر سوالات آ رہے، تو اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ تدریجی اتارا، واقعات ایسے پیش آئے، اس کے مناسب آیتوں کو نازل کیا تاکہ وہ آیتیں لوگوں کے تفہیم میں، دماغ میں اچھی طرح بیٹھ جائے۔ اسی طرح پچھلی جو مجلس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ وحی کا بوجھ کتنا ہوا کرتا تھا، تدریجی طور پر جو نازل کی گئی وحی اس کا بھی بوجھ آپ پر کتنا تھا، یہ جو ہے آپ کو بتایا گیا کہ آپ جو ہے پسینے جو ہے چھوٹنے لگتے تھے آپ کے پیشانی سے سردی کے وقت میں۔ اسی طرح آپ کو جو ہے تدریجی طور پر جو قرآن نازل کیا گیا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ تدبیر بتا رہے کہ آپ جو رات میں جو ایک قیام کیجیے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم آپ پہ بہت بھاری کلام نازل کرنے والے۔ تو یہ رات کا جو قیام ہے وہ آپ کو اس جو ہے استعداد بنائے گا کہ آپ اس کلام کو کیا کر سکو، سنبھال سکو۔ تو اتنا بھاری کلام ایک ساتھ نازل ہونا یہ جو ہے ممکن نہیں تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے تدریجی طور پر کلام اللہ کو کیا کیا، نازل کیا۔ اسی طرح تفسیر سے پہلے شان نزول آپ حضرات کو سمجھنا ہوگا، یہ تفسیر میں بار بار شان نزول کی بات آتی ہے۔ شان نزول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آیت
جس بیک گراؤنڈ میں، جس ساق و سیاق میں نازل ہوئی ہے، جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اس واقعے کو شان نزول اور سبب نزول کہتے ہیں مفسرین کی زبان۔ تو شان نزول کی اپنی اہمیت ہے۔ شان نزول سے صرف نظر کرتے ہوئے آپ آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو گے تو نہیں سمجھ پاؤ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک آیت ہے، ایک مثال دے دیتا ہوں، آپ کو سمجھ جائے گی اس سے بات۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ مشرق مغرب سب اللہ کا ہے، جدھر بھی جو ہے تم رخ کرو اللہ کو پاؤ گے۔ آیت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، جبکہ امت کا اجماع ہے کہ استقبال قبلہ کیا ہے؟ نماز کے لیے فرض۔ تو اب اس کا شان نزول دیکھنا پڑے گا کہ کس سبب کی وجہ سے آیت نازل ہوئی۔ تو ہم سبب دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفقا کے ساتھ سفر پر تھے، رات کا موقع تھا، گھنا اندھیرا تھا اور قبلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو سارے لوگوں نے اجتہاد کیا، قیاس کیا اور الگ الگ سمت قبلہ اس کو گمان کر کے نماز پڑھ لی۔ تو اب ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کی نمازیں ہو جائے گی۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اللہ ہی کے لیے مشرق ہے مغرب ہے، جہاں پہ بھی رخ کرو گے اللہ کو پاؤ۔ ہاں، تو یہ شان نزول کی اہمیت ہے، اس لیے شان نزول کی جو ہے ہر آیت میں اس کی طرف رجوع کیا جائے گا کہ وہ آیت کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے۔ اسی طرح دو مضمون اب باقی رہ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کو سمٹ کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو سننا ضروری بھی ہے کیونکہ موجودہ زمانے میں طرح طرح کے اشکالات ہو رہے قرآن میں، اس کا جواب آپ اس چیز کو سمجھے بغیر نہیں دے سکتے۔ قرآن جو نازل ہوا ہے وہ لغت قریش میں نازل ہوا، یعنی جو قریش کی زبان تھی، عرب کے 7 قبیلے تھے جو معروف اور مشہور قبیلے تھے جن کی زبانیں جو ہے بولی جاتی تھی، ایسے 7 قبیلے تھے۔ قرآن جو لغت قریش میں نازل ہوا، اس سے پہلے ایک حدیث بتلا دیتا ہوں، اس سے آپ کو آسانی ہوگی۔ آپ صلی اللہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو غفار کے تالاب کے پاس تشریف فرما تھے، جبریل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ قرآن کو صرف ایک حرف پر پڑھیے، قرآن کو صرف حرف پر پڑھیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ سے اس کی معافی اور مغفرت طلب کرتا ہوں، میری امت میں اس کی طاقت نہیں۔ تو دوبارہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے کہ اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کو حکم دیجئے کہ وہ 2 حرف میں قرآن کو پڑھے۔ اس پر بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ میں اللہ سے جو ہے معافی طلب کرتا ہوں، میری امت میں اس کی جو ہے طاقت نہیں۔ اس طرح تیسری مرتبہ انہوں نے 3 حرف پر پڑھنے کی جو ہے وہ پیش کی تجویز، اس پر بھی آپ نے فرمایا۔ پھر چوتھی مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو آپ حکم دیجئے کہ ان کو 7 حرف پر قرآن پڑھنے کی کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے کہ جس قرأت میں قرآن پڑھے گا اس کی قرأت درست ہوگی۔ اب وہ 7 قرأت کیا ہے وہ آپ کو، اور ایک حدیث بخاری کی ان ھذا القرآن انزل اعلیٰ 7 احرف، کہ یہ جو قرآن ہے یہ 7 حروف پر نازل ہوا ہے، فقرؤوا ما تیسر ان میں سے جس پر چاہے تم پڑھ لو۔ تو 7 حروف پر نازل ہوا ہے، الگ الگ لغت پہ، آیت میں باہمی فرق و اختلاف، کل 7 نوعیت پر مشتمل۔ اس میں بہت اختلاف ہے، میں ایک دم آسان کر کے آپ کو بتلا رہا ہوں کہ 7 حروف پر نازل ہونے کا مطلب کیا ہے، اور یہ سمجھنے کے بعد تمام سوالات کا جواب جو اشکالات اٹھائے جاتے ہیں ان کا آپ کو مل جائے گا۔ جو اختلاف ہے قرآن کی آیتوں پر، سب سے پہلے جو اختلاف ہے وہ 7 نوعیت کا ہے، وہ اختلاف اسما کا اختلاف ہے۔ اسما کا اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ پلورل اور سنگولر، جمع، تثنیہ، واحد، مذکر، مؤنث۔ قرآن کی بعض آیتیں ایسی ہیں جن میں چنانچہ ایک قرأت میں آتا ہے تمت کلمت ربک صدقا وعدلا، تیرے رب کا جو کلام ہے وہ مکمل ہے سچائی اور انصاف کے پیمانے میں۔ اسی آیت کے متعلق ایک اور قرأت آتی ہے جس میں آتا ہے تمت کلمات ربک صدقا وعدلا، تو یہ ایک نوعیت کا اختلاف ہے۔ اسی طرح دوسری نوعیت کا اختلاف ہے افعال کا اختلاف، یعنی جو ہم انگلش میں بولتے ہیں پاسٹ ٹینس، پریزنٹ ٹینس اور فیوچر ٹینس، ہندی میں بولتے ہیں بھوت کال، بھوشیہ کال اور ورتمان کال۔
تو کسی آیت میں قرآن کی کسی فعل میں امر کا استعمال ہوا ہے، حکم کا استعمال ہوا ہے، اور کسی میں ماضی کا استعمال ہوا ہے، پاسٹ کا استعمال ہوا ہے. جیسے ربنا باعد بین اسفارنا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے جو درمیان جو فاصلہ کرتے کر دے. اور ایک آتا ہے ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ تعالیٰ نے کر دیا. یہ فعل کا اختلاف آتا ہے. اسی طرح اعراب کا اختلاف آتا ہے. کسی آیت میں دو قرات ہے، لا یضار کاتب ولا شہید، اسی آیت کو ایک دوسری قرات کے ساتھ پڑھا گیا ہے، لا یضار کاتب ولا شہید. اسی طرح الفاظ کی کمی بیشی، یعنی معنی بدلتا نہیں، کمی بیشی. اور وہ کمی بیشی کیسی ہے؟ جو ایڈجیکٹیوز بولتے ہیں جس کو انگلش میں، معمولی معمولی. جیسے تجری من تحتها الانہار، ایسی نہریں ہوگی، ایسے وہ ہوگے کہ باغات ہوگے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہو. ایک جگہ تجری تحتها الانہار، سے کا لفظ غائب ہے. تو عربی میں وہ استعمال ہوتا ہے، ویسے اس کو شارٹ فارم میں لکھ دیا جاتا ہے تخفیفاً، تو تجری تحتها الانہار بول دیتے ہیں. اسی طرح تقدیم و تاخیر کا اختلاف ہے. جیسے آیت میں سکرۃ الموت بالحق، اور اسی کو ایک قرات میں یہ پڑھا گیا ہے سکرۃ الحق بالموت، تقدیم و تاخیر کا ہے. اسی طرح بدلیت کا اختلاف ہے. ایک کلمہ ہے اس کو پڑھا گیا ہے منشز ہوا، اور اسی کو دوسری قرات میں پڑھا گیا ہے ننشز ہوا. ایک کلمہ ہے اس کو پڑھا گیا ہے فتبینوا، اس کو دوسری قرات میں پڑھا گیا ہے فتثبتوا. الفاظ کو بدلا جا رہا ہے. تو یہ جو حروف ہے، اسی طرح لہجوں کا اختلاف ہے، 7ویں درجے کا اختلاف. جیسے لکھی ہوئی چیز تو نہیں بدلتی ہے لیکن پڑھنے کا لہجہ بدلتا ہے. جیسے موسیٰ ہے، کیا ہے؟ اس کو دوسری قرات میں پڑھتے ہیں منہ سے، اور ایک قرات میں پڑھتے ہیں موسیٰ. قرات کا صرف اختلاف ہے. تو یہ 7 نوعیت کا اختلاف ہے. تو قرآن جب نازل ہوا تو اگر صرف قریش ہی کی لغت میں اس کو پابند کر دیا جاتا تو یہ 7 قبیلوں میں اس کو اپنانا مشکل ہو جاتا. وہ فلیکسیبلٹی اگر نہیں دی جاتی تو ان تک وہ قرآن جو ان کو مانوس نہیں ہو پاتا. تو اس لیے قرآن میں گنجائش دی گئی، جیسا کہ میں نے ابھی حدیث پڑھی آپ کے سامنے. تو یہ جو اختلافات ہے، یہ ایسے اختلافات ہیں جن سے معنی نہیں بدلتا. ہم جو بولتے ہیں کہ قرآن میں کانٹراڈکشن نہیں ہے، ٹکراؤ نہیں ہے، وہ اس اعتبار سے بولتے ہیں کہ اس کا معنی جو ہے وہ سٹیک ہے، معنی چینج ہی نہیں ہوتا ہے. جس طرح دیگر مذاہب کی کتابوں میں کانٹراڈکشن ہے. بائبل میں ایک جگہ کسی شخص کی عمر اتنی بتائی جا رہی ہے تو اسی جگہ آگے بڑھ کر اس کی عمر کو جو زیادہ یا کم بتا دیا جا رہا ہے. تو کانٹراڈکشن اس کو بولتے ہیں. لیکن قرآن میں ایسا کوئی تضاد نہیں ہے کہ ایک جگہ کچھ بتایا جا رہا ہے اور ایک جگہ کیا کیا جا رہا ہے. یہ معمولی اختلافات قرآن کے نازل ہونے وقت سے جو ہے جاری ہے. اس وقت سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا اس کی رخصت دی. تو اس طرح جو یہ 7 حروف پر کیا ہے قرات نازل ہوئی ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، 7 نسخے تیار کر کے مختلف علاقوں میں بھیجوا دیا. اس کو میں ابھی بیان کروں گا کہ مصاحف عثمانی جو تھا. تو اسی طرح جو ہے یہ ساری قراتیں ہم تک جو ہے محفوظ ہو کے آئی ہے. ایک ایک قرات جو ہے صحیح سند کے ساتھ ہم تک کیا ہوئی ہے. تو ہم جو بولتے ہیں قرآن ہم تک ابھی تک صحیح سلامت پہنچا، یہ جو قرآن کی شکل ہے، یہ قرآن کی جو شکل ہے یہ ایک قرات ہے. اس طرح کئی قرات ہے جو متواتر ہے ہم تک پہنچی ہے صحیح سند کے ساتھ. ایسا نہیں ہے کہ یہی صرف وہ قرآن میں جو کیا ہے، آپ ایسا نہیں ہے قراتوں مختلف قراتوں کے ساتھ پڑھا گیا. اب جب یہ بات آپ سمجھ لو گے تو جو نئے اشکالات آتے ہیں، جو سنا مینوسکرپٹ کر کے ایک اشکالات آتا ہے، 1972 میں ایک قرآن کا نسخہ جو ہے پایا گیا یمن کی ایک مسجد میں. اس مسجد کو جو ہے سرے نو تعمیر کیا تو اس کے جو چھت میں ایک نسخہ ملا. اس نسخے کی جب آپ دیکھو گے، میں نے اس نسخے کو دیکھا، اس میں جو پڑھا بھی، اس میں جو اختلافات ہیں وہ اسی طرح کے اختلافات ہیں. تو اس کے تو ہم قائل پہلے سے ہی ہے. تو کافروں کا اور جو ہے اس چیز سے ناواقف لوگوں کا یہ کہنا کہ قرآن میں کیا ہے ایک ہی نسخہ نہیں ہے، اس کا بہت سارا ہے، تو اس سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے کہ کیا یہ وہ قرآن نہیں ہے جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ جو اختلافات ہے اس میں جو سنا مینوسکرپٹ ہے وہ اسی درجے کا ہے. اور وہ جو ہے پری عثمانک ورژن، یعنی عثمان رضی اللہ عنہ نے جو مصحف تیار کیا اس سے پہلے کا جو ہے وہ لکھا گیا ہے. جب اس میں وہ ریسرچ کیا گیا، اس کی تحقیق جو کرتے ہیں اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں،
اس کو جب ریسرچ کیا ہے پری عثمانک ورڈ، تو صحاباؤں کے زمانے میں تو ہر قرات کو حاصل کیا جاتا ہے، اس اعتبار سے وہ اختلافات اس میں ملتے ہیں۔ تو سنا مینوسکرپٹ کے پانے سے اسلام میں کسی قسم کی جو ہے وہ نہیں نقص اور وہ عیب نہیں آتا ہے، ہم وہی قرآن پڑھ رہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، صرف یہ کہنا کہ صرف اسی طریقے پہ نازل ہوا یہ غلط، اس کی بہت ساری قراتیں اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ دوسرا ایک اور ہم کو فائدہ یہ ہو گیا، اللہ کی مرضی تھی، یہ جو سنا مینوسکرپٹ نازل ہوا ہے، جو واویلا اور خلفائے راشدین پر ضرب لگائے جاتے تھے کئی گروہ فرقوں کی وجہ سے، کہ عثمان رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ یہ جو خلیفہ ہے انہوں نے سب قرآن کو جلا دیا اور اپنی طرف سے قرآن میں نئی آیتیں داخل۔ ہندوستان میں بھی یہ آواز اٹھے تھے کہ یہ جو قرآن ہے اس میں خلفاء نے جو ہے وہ کیے رد و بدل کیے، اپنی طرف سے آیتیں نازل ڈال دیے، اس میں اپنا جو ہے آئیڈیالوجی اس میں انفورس کیا ہے اس کو۔ تو یہ سنا مینوسکرپٹ پری عثمانک ورژن یعنی عثمان رضی اللہ عنہ سے پہلے، جب آپ وہ ورژن پڑھو گے تو معنی میں کوئی ایسی تبدیلی نہیں ہے کہ آپ کانٹراڈکٹ کر سکو کہ وہ کچھ اور کہہ رہا ہے یہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ اس سے ان کی صداقت ثابت ہوتی ہے کہ انہوں نے جو ہے تھوڑی سی بھی خیانت نہیں کی، یہ قرآن وہی ہے اور امانت داری سے اس کو آگے پہنچائے گا۔ تو یہ جو ہے قرآن کی قرات کے متعلق جو آپ کو ضروری بات تھی یہ تھی۔ اسی طرح حفاظت قرآن، بس تھوڑا سا رہ گیا 5 منٹ، سنیں گے نا انشاءاللہ، بس اس پر تکمیل کرے گا، اگلے ہفتے سے انشاءاللہ تفسیر شروع کر دیں۔ حفاظت قرآن، اب حفاظت کی بات ہے، قرآن کو محفوظ کیسے کیا گیا؟ تو سب سے پہلے تو ابتدائی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آیتیں نازل ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں، آیتیں جیسی نازل ہوتی فوراً اپنی زبان سے ان کو پڑھنے لگتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے حکم دیا ان کو سورہ قیامہ میں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ جو ہے اپنی زبانیں مت ہلائیے اتنی جلدی تاکہ آپ اس کو کیا کریں جلدی سے محفوظ کریں۔ ان علینا جمعہ و قرآن، ہمارے ذمہ اس کو جمع کرنا اور پڑھانا، ثم ان علینا بیانہ، اور ہماری ذمہ ہے اس کی مراد کو واضح کرنا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا اہتمام کیا، آیت نازل ہوتی آپ خاموش رہتے اور اس کے بعد جو ہے وہ آیتیں آپ کو یاد ہو جاتی ازبر طریقے، اور آپ کا سینہ سب سے پہلا اس قرآن کا قلعہ ہے، آپ اس آیتوں کو آپ کو یاد ہو جاتی اور اللہ یاد کراتے، اور آپ ان آیتوں کو قرآن کو دور کرتے ہر سال رمضان میں، جبرائیل علیہ السلام کو سناتے۔ اسی طرح آخری رمضان میں جبرائیل علیہ السلام کو 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنایا، جس کو عارضہ اخیرہ کہتے ہیں۔ تو آپ سب سے پہلے حفاظت قرآن میں سب سے پہلی کڑی آپ کی ہے کہ آپ کا سینہ جو ہے قرآن کو خوب محفوظ کرنے والا تھا۔ اسی طرح صحاباؤں کا شوق حفظ کے لیے، صحابہ جو ہے آپ سے ایک آیتوں کو جان کر جو حفظ کرتے، چنانچہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے جب کوئی مہاجر مکے سے مدینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم انصاریوں میں سے کسی ایک کے خدمت میں جو ہے بھیج دیتے تاکہ وہ قرآن سیکھے۔ قرآن کو سیکھنے سکھانے کا ایسا عجب شوق ہو گیا تھا کہ کئی عورتیں بطور مہر کے قرآن کی تعلیم کو مقرر کرتے تھے کہ ہمارا مہر کیا ہوگا کہ یہ قرآن کا یہ حصہ آپ ہم کو سکھا دو، یہ ہمارا مہر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں قرآن کی سیکھنے سکھانے کی آوازیں ایسے گونجنے لگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو تلقین فرمانا پڑا کہ بھائی اپنی آوازیں جو ہے پست رکھو، میں نماز پڑھتا ہوں تو اس میں مغالطہ ہوتا ہے۔ تو صحاباؤں نے جو اس قدر جو ہے قرآن کو حاصل کیا اور ایک جو ہے اس کے جز کو جو ہے حفظ کیا، یہاں تک کہ تھوڑی سی مدت میں کئی حفاظ تیار ہو گئے۔ صحابہ میں سے کئی حفاظ تیار ہوئے، چنانچہ اس میں سب سے پہلے خلفائے راشدین بھی ہے کہ چاروں خلیفہ یہ حافظ تھے۔ اسی طرح حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت حذیفہ بن یمان، سالم مولا ابو حذیفہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمرو بن عاص اور حضرت معاویہ، حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن سعید، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، یہ تمام وہ افراد ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کیا۔ ان کے علاوہ مزید تھے، یہ چند ناموں پر آپ کو اتفاق ہے۔ اور اس موقع پر قرآن جو ہے تدریجی طور پر نازل ہو رہا تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ اس کو ایک دم سے لکھ لیا جائے، اور یہ کاغذ کا وہ نظام نہیں تھا کہ
کاغذ میں اس کو جو ہے ہم پرنٹ کروا لے اور اس کو جو ہے انکرپٹ کرا لے، یہ ساری چیزیں نہیں تھی، اور اکثر لوگ پڑھنا جانتے نہیں تھے۔ تو اگر لکھنے پر اکتفا کیا جاتا تو قرآن کی اس قدر اشاعت نہیں ہوتی جس قدر یاد کرنے پر ہو۔ اس وجہ سے جو حفاظت قرآن کا پہلا وسیلہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ حفظ تھا۔ سارے لوگ حفظ پر زور دے رہے تھے، اور چنانچہ اور وہ حفظ کر رہے تھے اور مختلف ممالک میں جا کر قرآن کی اشاعت کرتے۔ اسی طرح عربوں کے قوت حافظہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ اللہ نے ایسا مضبوط قوت حافظہ دیا تھا کہ کئی ہزار اشعار ایک ایک عرب کو یاد ہوتے تھے۔ اور یہ تو شہری آدمی، بدوی آدمی کا حال یہ تھا کہ اپنے خاندان کا نسب اور اپنے بچوں کا، اپنے خاندان والوں کا نسب دور کی بات، ان کے پاس جو گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑوں کا بھی نسب نامہ یاد ہوتا تھا دیہاتیوں کو۔ آپ جب پڑھو گے عربوں کی ہسٹری تو سمجھے، تو ان کا جو قوت حافظہ تھا، اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی حافظہ دیا تھا، تو انہوں نے جو حفظ کو جو ہے پہلا وسیلہ سمجھا گیا حفاظت قرآن کے لیے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے بہت تھوڑی مدت میں اتنے سارے لوگ حافظ ہو گئے، اور اکثر لوگ پڑھنا لکھنا یہ ساری چیزیں تھی۔ اور کتابت وحی، آپ کے زمانے میں وحی کو لکھا بھی گیا تھا، بس تھوڑی بات ہے، بس ختم ہو گیا۔ آپ کے زمانے میں قرآن کو لکھا بھی گیا، ایسا نہیں کہ صرف حفظ پر اکتفا کیا گیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کو لکھا جاتا، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں جو آپ پر وحی نازل ہوتی تھی، اس کے بعد آپ جو مجھے تلقین کرتے، میں فوراً کسی ہڈی کا یا کسی چمڑے کا یا کسی کھجور کی چھال کا ٹکڑا لیتا اور اس میں کتابت کر، اس کے بعد آپ پر اس آیت کو پڑھ کے سناتا، اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی تو آپ اصلاح کر دیتے۔ تو یہ کتابت وحی کا سلسلہ بھی آپ کے زمانے میں چالو ہے، ایسا نہیں ہے کہ لکھا نہیں گیا تھا۔ اور کتابت وحی میں کون کون ہے؟ زید بن ثابت، یہ بھی کتابت وحی میں تھے، یعنی وحی کو لکھتے تھے۔ خلفائے راشدین، یہ سب وحی کو لکھتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب، حضرت زبیر بن عوام، حضرت معاویہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ، حضرت خالد بن ولید، حضرت ثابت بن قیس، حضرت ابان بن سعید، یہ تمام حضرات وحی کو لکھتے تھے اور محفوظ کرتے۔ اسی طرح لیکن آپ کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا وہ ایسا تھا کہ کسی کے پاس کچھ آیتیں لکھی ہوئی ہے، کسی کے پاس کچھ نسخہ ہے، یکجا جمع نہیں تھا۔ اب مختصر سی تاریخ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا؟ جنگ یمامہ ہوئی۔ جنگ یمامہ میں ایک بڑی تعداد حفاظ قرآن کی شہید ہو گئی، جس کی خبر جب عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچی تو بہت فکر مند ہو گئے کہ اسی طرح اگر جنگ ہوتے رہی اور حفاظ شہید ہوتے گئے تو قرآن کا ایک بڑا حصہ ناپید ہو جائے۔ تو عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ تھے ان کے پاس ہے، اور ان سے تلقین کرنے لگے کہ قرآن کو یکجا جمع کیا جائے۔ ابو بکر کہنے لگے رضی اللہ عنہ کہ جو کام آپ نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے انجام دوں؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ بخدا اس میں خیر ہی خیر ہے، آپ جو اس کو کیجئے۔ تو وہ اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دل میں شرح صدر ان کو عطا کر دیا، اور پھر وہ جو راضی ہو گئے۔ ان دونوں حضرات نے چنا زید بن ثابت کو جو کاتب وحی تھے، ان کو بلایا گیا اور ان سے یہی بات کہی انہوں نے، تو وہ بھی انکار کرتے رہے کہ میں وہ کام کیسے کروں جو آپ نے نہیں کیا۔ تو اصرار کرتے رہے یہاں تک کہ زید بن ثابت اس بات پر جو راضی ہو۔ زید بن ثابت بولتے ہیں اگر مجھے پہاڑ کو ہٹانے کا حکم دے دیتے تو وہ میرے لیے آسان تھا، لیکن اس دور میں جب مجھے کہا گیا کہ تمہیں قرآن جمع کرنا ہے تو وہ میرے اوپر اتنا دشوار تھا کہ پہاڑ کو ہٹانے سے زیادہ دشوار کام، قرآن کو مجھے جمع کرنا۔ تو یہ حکومت کی طرف سے ایک اعلان ہو گیا تھا کہ قرآن کو جمع کرنا۔ اب حکومت یعنی جو خلافت تھی، زید بن ثابت نے کیا کیا؟ سارے صحاباؤں میں جو ہے اعلان کر دیا کہ جس کے پاس جو جو لکھا ہوا حصہ ہے وہ لے کر ہے، اور اسی طرح سارے لوگ لے کر آتے رہے جو جو ٹکڑا تھا، اور زید بن ثابت نے جو ہے اس کو جمع کیا۔ اور یہ جمع کیسے کیا میں آپ کو بتا چکا ہوں، زید بن ثابت خود حافظ تھے۔ کون تھے؟ تو وہ چاہتے تھے تو چند حافظ قرآن صحاباؤں کو جمع کرتے اور قرآن کو مرتب کر دیتے۔ انہوں نے جو طریقہ اختیار کیا اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں احتیاط کا کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اپنے حفظ پر اعتماد نہیں کیا، انہوں نے کیا کیا؟ تمام جو پرچے تھے جو لکھے گئے تھے آپ کی موجودگی میں، ان پرچوں کو منگایا، اور سب سے پہلے اپنے حافظے سے جو پرچہ لے کے آتا اپنے حافظے سے اس کو میچ کرتے کہ آیت درست ہے کیا نہیں، میرا حافظ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے حافظ تھے،
تو وہ بھی آپ کی جو ہے مدد کرتے تھے۔ اسی طرح جو کتابت جو پرچہ لے کے آتا تھا کوئی بھی ہڈی کے ٹکڑے میں لئی وہی، وہ اسی ٹکڑے کو قبول کرتے ہیں جس ٹکڑے پر 2 آدمی گواہی دیتے تھے کہ اس نے یہ چیز آپ کی موجودگی میں لکھی، ورنہ ٹکڑوں کو قبول نہیں کرتے۔ اسی طرح صحابہ کی تحریر سے تکابر، یہ تو انہوں نے کام کیا۔ اس سے پہلے صحابہ خود سے آیتوں کو یاد کرنے کے لیے لکھ لیتے تھے۔ جو حفصہ اور عمر رضی اللہ عنہ کا قصہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے سے پہلے گئے تو ان کی بہن کے پاس صحیفہ تھا، تو صحیفہ انہوں نے خود سے لکھا تھا، تو یہ صحابہ خود سے بھی لکھ لیا کرتے تھے یاد کرنے کے، تو ان صحیفوں سے تکابر کرتے تھے اس آیت۔ تو یہ سارے مرحلوں کے بعد اس کو قرآن میں جو ہے شامل کرتے اور اس کو جو ہے سورت میں داخل کرتے۔ بحمداللہ پہلا نسخہ امت میں جو ہے یہ مکمل ہو گیا، اور یہ قرآن جو ہے جمع کرنا یہ مکمل ہو گیا۔ البتہ اس میں صورتیں یکجا نہیں تھی، صورتیں سب الگ الگ تھی، اور تمام قراتیں شامل تھے۔ ابھی قرات کا بتایا آپ کو میں نے، تمام قراتیں شامل تھی۔ یہ جو ہے کام مکمل ہوا۔ اب اسلام بڑھتا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عجموں تک جو ہے اسلام جو ہے پھیل گیا، یعنی جو غیر عرب تھے، فارس جو علاقہ ہے یہ علاقہ ہے۔ اب قرآن کی جو قراتیں ہیں ان کا علم ان کو نہیں تھا، اب کا اختلاف ہو رہا تھا، جھگڑا ہو رہا تھا، کوئی قرآن کو کسی طریقے سے پڑھ رہا ہے تو کسی کو قرات کا علم نہیں ہے، دوسرے طریقے سے پڑھ رہا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو جھٹلانے لگے کہ یہ جو ہے نعوذ باللہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، حالانکہ وہ تواتر سے قرات ثابت ہے۔ تو یہ جو ہے خلط ملط ہونے لگا، جس کو عثمان رضی اللہ عنہ نے بھاپ لیا تھا۔ مدینے میں بھی ایک واقعہ ہوا۔ اسی طرح حذیفہ بن یمان جب جنگ پر گئے تو اہل عراق جو تھے وہ عبداللہ بن مسعود کی قرات پڑھتے تھے، اور شام والے جو تھے ابی بن کعب کی پڑھتے تھے، تو ان میں بھی اس طرح کے ہنگام، تو انہوں نے بھی مشورہ دیا، تو عثمان رضی اللہ عنہ فکر مند ہو گئے۔ انہوں نے کیا کیا، صحاباؤں کو جمع کیا، صحاباؤں کو جمع کر کے اس کے بارے میں مشورہ کیا کہ بھئی اس سلسلے میں کیا کیا جائے، کیسے کام لیا جائے۔ مدینے میں یہ حال ہے تو جو عجم ممالک کے ادھر کتنے جو تنازع ہو رہے ہو، اور اس کی وجہ سے تو آدمی کفر تک پہنچ جائے گا۔ اگر کوئی قرات تواتر سے ثابت ہے اور اس کا آپ انکار کر دو تو کفر ہو جائے گا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں صحابہ کو جمع کی، مشورہ کیا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ ہی جو ہے کوئی رائے دے دے، تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایک معیاری نسخہ تیار کیا جائے، ایک ایسا ایڈیشن قرآن کا تیار کیا جائے جو یونیورسل ہو، جس پر سب کا اتفاق ہو اور اس کو پڑھا جائے سب اعتبار سے۔ تو یہ چیز انہوں نے جو ہے عزم کیا، اور سارے صحاباؤں نے جو ہے قبول کیا۔ 4 لوگوں کی ٹیم اس پہ لگائی، زید بن ثابت جنہوں نے پہلے بھی جمع کی، اور اس کے علاوہ عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص، عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، یہ تینوں قریش ہے، اور زید بن ثابت انصاری۔ ان لوگ کو کہہ دیا کہ اگر کسی چیز میں اختلاف ہوئے گا تو لغت قریش میں لکھنا، کیونکہ قرآن نازل لغت قریش میں ہو۔ زید بن ثابت انصاری ثابت، تو ان لوگوں نے یہ کام کو انجام دیا۔ اور جو مصحف تھا حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس، جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمع ہوا، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا، وہ جو نسخہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، ان کا انتقال ہو گیا، حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، تو ان سے بھی وہ نسخہ منگا لیا عثمان رضی اللہ عنہ کہ آپ لائیے، ہم جو ہے جمع ومع کر کے ہم جو ہے نیا نسخہ تیار کر اس کے بعد دے دیں گے۔ تو یہ ساری چیز ہوئی، اور پھر دوبارہ جو جمع کیا گیا، اور اس میں وہی نہج اختیار کیا گیا جو یہ زید بن ثابت نے اختیار کیا تھا پہلی مرتبہ، اور اس نہج پہ دوبارہ قرآن جو ہے جمع کیا گیا۔ اور اس کی خاصیت یہ تھی اور ان کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے ایسے رسم میں قرآن کو جمع کیا جس رسم میں زبر زیر پیش نہیں لگا، کچھ بھی نہیں لگا، نقطہ۔ اس کا رسم ایسے انداز میں لکھا گیا کہ اس کو تمام قراتوں میں اس کو پڑھنا جو ہے ممکن ہو سکے، یعنی کوئی آدمی اس قرات میں پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکے، اور اس قرات میں پڑھنا چاہے وہ بھی پڑھ سکے۔ چنانچہ ایسا انہوں نے لکھا، نون شیز ہوا، نون شیز ہوا کو لکھتے تھے تو زبر زیر کچھ نہیں دیتے، اس طرح لکھا۔ تو اب 2 قرات تھی، ایک نون شیز ہوا تھی، ایک نون شیز ہوا تھی، دونوں آپ اس میں پڑھ سکتے۔ تو یہ رسم الخط کی انہوں نے کام کی جو قابل تحسین تھی، سارے صحاباؤں نے سراہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصاحف کے معاملے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں مشورے سے کیا، اور وہی رسم الخط جو آج تک ہم تک جو ہے پہنچا ہے۔
اور یہی رسم الخط پر جو ہے اتفاق کیا گیا. 7 نسخے اس کے بنائے گئے. وہ جو پہلا نسخہ تھا وہ تو صرف مدینے تک تھا. اس کے 7 نسخے بنائے گئے. ایک مکہ میں بھیجا گیا، ایک شام میں، ایک یمن میں، ایک بحرین، ایک بصرہ میں، ایک کوفہ اور ایک مدینے میں محفوظ کیا گیا. اور اس کے بعد جو ہے قرآن کا ایک معیاری نسخہ دنیا میں جو ہے قائم ہوا. اور اس کے بعد نقطے جو ہے، یہ نقطے تو نہیں تھے، اب نقطے کہاں سے آ گئے قرآن میں؟ تو ابو الاسود دولی، علی رضی اللہ عنہ کے غلام، انہوں نے نقطے لگائے تھے. لیکن نقطے کیسے لگائے تھے؟ زبر کے لیے ایک نقطہ بس. یہ ایسا زبر زیر پیش نہیں تھا. زبر کے لیے بس ایسا ایک نقطہ، زیر کے لیے ایک نقطہ، پیش کے لیے حرف کے بازو میں ایک نقطہ کر دیتے تھے. تو یہ نقطوں کا سلسلہ انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد عجمی لوگ وہ بھی نہیں سمجھ پائے، کیسے پڑھے، اس میں بھی گڑبڑ کرنے لگے. تو عجیب بات ہے، حجاج بن یوسف اس نے جو ہے حکم دیا نقطوں کے لگانے کا. اس نے حکم دیا یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم لیثی اور حسن بصری، ان تمام حضرات رحمہم اللہ کو حکم دیا. تو ان لوگوں نے نقطوں کا کام جو ہے شروع کیا. اور پھر وہ جو نقطے ہم جو دیکھتے ہیں وہاں سے جو ہے یہ چلے. اس احتیاط کے ساتھ، تواتر کے ساتھ یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے. یہ میری سند ہے، صرف میں ایک ادنا حافظ ہوں. یہ میری سند ہے جو ہمارے استاد سے ایک ایک قاری کو گزرتے ہوئے پہنچتی ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت زید بن ثابت، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مجمعین. اور ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور ان سے جبرائیل علیہ السلام تک. اور ان نے کہاں سے لیا؟ لوہے میں. یہ ایک حافظ کی سند ہے جو آج 1400 سال تک محفوظ ہے. موجودہ دنیا میں 200 ملین سے زیادہ حافظ. کتنے ہیں؟ 1 ملین یعنی 10 لاکھ. تو اللہ نے تواتر کے ساتھ الحمدللہ قرآن کو ہم تک پہنچایا. قیامت تک کہ اس کی حفاظت کا معاملہ اللہ کے ذمہ ہے. اور یہ وہی قرآن ہے جو آپ پر نازل ہوا. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس میں جو خطا ہے اس کو معاف فرمائے. آپ کے بیٹھنے کو بہت زیادہ قبول فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.